سیٹ کر دیں. آ جاتے آپ. قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی، جزاکم اللہ خیر. آپ سب آئے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے شہر میں آ کے. پہلی بار میرا آنا ہے ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. مجھے تو بلکہ یقین نہیں آ رہا کہ ماشاء اللہ اس ٹائم آپ لوگ آئے ہیں، اور میں نے کبھی کسی شہر میں اتنا جوش اور اتنا پیشن نہیں دیکھا ماشاء اللہ دین کے حوالے سے. تو بارک اللہ فی جی، اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. ٹاپک بڑا زبردست ہے جی، خوشی کی تلاش. اور یہ ٹاپک مجھے بنانے کی ضرورت کیا پڑی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں ٹاک دے رہا تھا. تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ تھا بڑا ذہین، اس نے اٹھ کے مجھ سے ایک سوال کیا. ٹاپک تھا کہ دین کس طرح سے جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے. تو اس نے ایک سوال مجھ سے کیا. اس نے کہا کہ علی بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ دین سے، مذہب سے زندگی میں خوشی آ جائے گی، مسائل حل ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مغربی معاشرہ ہے، اسپیشلی سویڈن کی مثال دی اس نے، اسکینڈینیوین کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں، جس میں سویڈن ہے، ڈینمارک ہے. اس نے کہا کہ وہ تو ایتھیسٹ ہیں، وہ تو دہری ہیں، وہ تو مذہب پہ ان کا بالکل بھی نہ ایمان ہے، نہ ہی وہ کوئی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں. تو آپ ابھی کہتا ہے کہ ہیپینس انڈیکس کھول لیں. ہیپینس انڈیکس جو ہے یہ ایک سروے ہے اور یہ ایک سکور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سویڈن کا ہیپینس انڈیکس 8/10 ہے، کہ ادھر کے جو لوگ ہیں وہ 10 میں سے 8 پوائنٹس ہیں ان کے خوشی کے. تو اس نے کہا کہ جو دنیا کی سب سے ہیپیسٹ کنٹریز ہیں وہ تو دہری ہیں، تو اس میں آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ تو بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا ان کا سوال تھا. بہرحال اس چیز نے مجھے مجبور کیا الحمدللہ کہ اس کانسیپٹ کو، خوشی کے کانسیپٹ کو بہت کلیئرلی ہمارے لوگوں کے لیے ڈیفائن کیا جائے. وہاں پہ میں نے جو اسے آنسر کیا وہ یہ تھا کہ دیکھو جو ہیپینس کا انڈیکس ہے ان کا، یعنی خوشی گیس کرنے کا جو طریقہ ہے ان کا، جو سوالات انہوں نے بنائے کہ ایک بندہ خوش کیوں ہے اور کیسے ہے، وہ سارے سوالات مٹیریلسٹک سوال ہیں، مادہ پرستی پر مبنی سوالات ہیں. جیسے کہ ایک سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی جاب اچھی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ویسٹ میں تو سیلریز بھی بہت اچھی ہیں، جابس بھی اچھی ہیں. تو وہ کہیں گے ہاں اچھی ہے. پھر وہ کہیں گے کہ اچھا آپ کی سیلری اچھی ہے؟ تو آگے سے جواب ملے گا جی سیلریز بھی اچھی ہیں، ہماری تنخواہیں بہت اچھی ہیں. پھر سوال پوچھیں گے آپ کو بیسک فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس، پانی، گھر، ٹرانسپورٹ، اور ظاہر ہے کہ باقی دیگر چیزیں جو ہیں تو وہ کہیں گے بالکل ہیں. تو لہٰذا یہ 3-4 چیزیں پوچھ کے وہ یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ لوگ بہت خوش ہیں. جبکہ ہم خوشی کو اس طرح نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، یعنی کھانا پینا، جاب اور گریڈز اچھے آ جانا، ایجوکیشن بہت حاصل کر لینا، ہمارے نزدیک جو خوشی کا کرائٹیریا ہے، میں نے اسے کہا کہ دیکھو وہ بڑا سمپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ خوشی کا کرائٹیریا سورہ نحل آیت نمبر 97 میں بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ زندگی جس کا وعدہ کیا ہے مومنین سے، اس کو حیاتاً طیبہ کہتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو انشاءاللہ آیت ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی احسن عمل کرے گا یعنی نیکی کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو اس کو ہم دیں گے ایک حیاتا طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بے شک اسے بہت جزا دیں گے جتنا کہ اس نے عمل کیا ہوگا، اس کے مطابق ہم اسے جزا دیں گے. اب دیکھیں، اگر مغربی معاشرے میں پوچھوں نا کہ حیاتاً طیبہ کی ایک ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہے گڈ لائف، اچھی زندگی، لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکیزہ زندگی ہے بیسیکلی. تو اگر میں ان سے پوچھوں گا کہ گڈ لائف کیا ہے، تو وہ 6 چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں گے. وہ 6 چیزیں آج ہمارے بھی نوجوان ان 6 چیزوں میں خوشی تلاش کر رہے ہیں. وہ کیا ہیں 6 چیزیں؟ یہ 6 چیزیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ ایکچولی ہارورڈ یونیورسٹی، آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اس کے
طلبہ جو تھے اسٹوڈنٹس ان سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ جی تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز خوش کرتی ہے، تو نمبر 1 ان کی لسٹ پہ تھا پیسہ، منی. اور فطری بات ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا پیسے میں خوشی ہوتی نہیں ہے، یہ نان سائنٹیفک بات ہو جائے گی، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری جب جاب لگی تھی اور پہلی سیلری میرے ہاتھ آئی تھی تو وہ میری زندگی کا ون آف دی بیسٹ ڈیز تھا، بہت خوشی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عارضی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ لوگ کی جب جاب لگتی ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن سال بعد 2 سال بعد پوچھو کہتے ہیں کہ یار بس ایم ہی ہے. ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ نئی جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال پہلی ان کی چیز جو لسٹ پہ تھی وہ تھی پیسہ. دوسرا اچھی نوکری، گڈ جاب. انہوں نے کہا کہ اچھی نوکری مل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تیسرا آسم سٹف. آسم سٹف سے یہاں پہ مراد ہے کہ ایسی چیزیں جن میں لیپ ٹاپ آ گیا یا گاڑیاں آ گئیں یا بائکس آ گئیں یا یہ کہ لیپ ٹاپس یا گیجٹس، تو انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں ہم خریدتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے. یہ تیسری تھی. چوتھے پہ تھا سچی محبت، ٹرو لو. یعنی کسی سے محبت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ سچی محبت جو ہے وہ زندگی میں مل جائے. پانچویں پہ تھا اچھی جسامت، پرفیکٹ باڈی، یعنی صحت مند پلس یہ کہ باڈی بھی اچھی بنی ہوئی ہے. اور چھٹے پہ ہے گڈ گریڈز، اچھے گریڈز یونیورسٹی میں، کالج میں. تو انہوں نے کہا یہ 6 چیزیں جو ہے وہ ہمیں خوش کرتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان 6 چیزوں میں کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کا روحانیت سے تعلق ہے. اب میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ یہ 6 کی 6 چیزیں خوشی دیتی ہوں گی. میں نوجوانوں کو یہی بتاتا ہوں کہ ہاں مان لیتے ہیں کہ پیسے سے کچھ دیر کے لیے خوشی آتی ہوگی، اچھی جاب سے کچھ دیر کے لیے خوشی آتی ہوگی، لیکن وہ عارضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی، حیات طیبہ کا وعدہ ہے. وہ صرف کچھ دیر کے لیے وعدہ نہیں ہے، وہ وعدہ ہے جب تک تم حیات رہو گے، زندہ رہو گے، حیات طیبہ کا وعدہ ہے. اور حیات طیبہ میں مفسرین نے 6 چیزیں بتائیں، اور انٹرسٹنگلی ان 6 چیزوں میں ایک بھی چیز مادہ نہیں ہے، مٹیریلسٹک نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام مادہ پرستی کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے کہ کماؤ، کھاؤ، بزنسز کرو، لیکن ہم یہاں بات کریں ایکسٹریم مادہ پرستی کی، یعنی شدت سے جو مادہ پرستی ہوتی ہے کہ جب انسان خدا کو ہی بھول جائے، آخرت کو ہی بھول جائے اور اس دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھنے لگے. تو 6 چیزیں جی جو آتی ہیں حیات طیبہ میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے حیات طیبہ سے مراد ہے پاکیزہ زندگی، یعنی خوشی جو ہے وہ پاکیزہ زندگی میں ہے. کیا مراد ہے پاکیزہ زندگی سے؟ ایسی زندگی کہ جس میں آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کرائیٹیریا پہ مغربی سوسائٹیز پورا نہیں اترتی. وہاں زنا بہت عام ہے. وہاں زنا اس طرح عام ہے جس طرح ہینڈ شیک، یعنی کسی سے ہاتھ ملایا جائے، لٹرلی اس طرح وہاں پہ زنا عام ہے. اللہ معاف کرے. تو یہ پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کہ تمہیں ایک پاکیزہ زندگی اللہ رب العالمین دے گا، اور تمہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دے دے گا جس سے تم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا سکو گے. دوسری جو چیز اس میں مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایسی زندگی جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزاری جائے. اور یقین کیجئے کہ اس سے خوشگوار زندگی نہیں ہو سکتی جو رب کی اطاعت میں گزرتی ہے، کہ بندہ گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، پوری اپنی کوشش کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے. تیسری جو چیز انہوں نے بیان کیجی کہ جو حیات طیبہ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے گا اللہ، اور یہ توفیق اللہ کی ہی طرف سے ہے. یقین کیجیے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں بری ہوں اس نفس سے، بے شک نفس امارہ تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، توفیق نہ ہوتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا. یعنی نبی کہہ رہا ہے کہ میرے رب کی توفیق تھی تو میں اس گناہ سے بچ گیا. وہ گناہ آپ کو پتہ ہے پورا واقعہ، ٹھیک ہے، کس گناہ کی طرف اشارہ ہے. تو تیسری چیز ہے جی کہ توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی، یہ حیات طیبہ ہے. چوتھی چیز اس میں مفسرین نے بتائی کہ اللہ رب العالمین آپ کو اچھا کردار دے دے گا، اور یہ بھی رب کی ہی عنایت ہے. اچھے کردار میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس میں صبر آتا ہے، اس میں شکر گزاری آتی ہے، اس میں اچھا اخلاق آتا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک شگفتہ مزاج آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک شگفتہ زبان وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اچھے کردار میں آتی ہیں. اور پھر پانچویں چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اطمینان دے دے گا اور اللہ تمہیں آسانی دے گا تمہارے معاملات میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکلات آئیں گی نہیں،
یا تمہارا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا، نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی مشکل آئے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل میں غنا دے دے گا، یعنی تم مقابلہ کر لو گے اس خوشی کا آسانی کے ساتھ. اللہ آسانی پیدا کر دے گا تمہارے معاملات میں، یہ حیاتن طیبہ ہے، اور اطمینان دے دے گا. جیسے آپ دیکھیے کہ زمین آسمان کا فرق ہے مسلمان کے اور دہریے کے عقیدے میں. میں آپ کو یہ 2 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے، مسلمان کا کوئی پیارا فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، جیسے اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے ہم سب کے ماں باپ کو، لیکن یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ظاہر ہے ہر کسی نے موت کا مزہ تو چکھنا. بہرحال مسلمان کے ماں باپ اگر فوت ہو جاتے ہیں اور دہریے کے ماں باپ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیسے؟ مسلمان کے پاس ایک اطمینان ہے، خوشی تو نہیں ہوگی، ماں باپ کے فوت ہونے کی خوشی تو کسی کو بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک اطمینان آ جاتا ہے کہ یار یہ زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں، انشاءاللہ اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا کر دے گا اور میں اپنے ماں باپ کو جنت الفردوس میں دیکھوں گا. تو آپ دیکھیں گے کتنی جلدی مسلمان جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن جو بڑی مشکل سچویشن تھی اس کو کور کر لیتا ہے، اس کو کاؤنٹر کر لیتا ہے. آن دی ادر ہینڈ، جس شخص کا دین پہ اور اللہ رسول پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے، آپ سوچئے کہ اس کے لیے پھر کیا ہوپ بچتا ہے. جب کوئی فوت ہوا وہ تو پھر گئے، پھر تو زندگی ختم ہو گئی. اس لیے یہ مراد ہے اطمینان. اللہ ایک تمہیں اطمینان والی فیلنگ دے دیتا ہے، حیات طیبہ. اور چھٹی چیز جی انہوں نے بتائی کہ اللہ رب العالمین اسے حلال رزق دیتا ہے اور وہ حلال رزق میں راضی ہو جاتا ہے چاہے وہ کم ہو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیے آج مٹیریلزم کا دور ہے اور ہر بندہ ریس میں لگا ہوا ہے پیسے کمانے میں، اور ظاہر ہے کہ ہر بندے نے چینل اپنا بنایا ہوا ہے، یوٹیوب مانیٹائزیشن ہے، لوگ کورسز کرا رہے ہیں، کورسز کر کے بزنس کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے حلال رزق کی، طیب رزق کی، بجائے کہ بہت زیادہ پیسے کی. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جتنا تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے راضی کر دے، مجھے جو ہے وہ اطمینان دے دے. تو یہ 6 چیزیں جی حیاتن طیبہ میں ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں. پہلی چیز ایک پاکیزہ زندگی جس میں آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں اور ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. دوسری ایسی زندگی جو اللہ کی اطاعت پر ہے. تیسری اللہ کی طرف سے نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جانا. چوتھی چیز اللہ کی طرف سے اچھا کردار مل جانا، اللہ کی طرف سے گڈ کریکٹر مل جانا. پانچویں چیز اللہ کی طرف سے اطمینان اور آسانی مل جانا. اور چھٹی چیز کہ حلال روزی کمانا اور اس پہ راضی ہو جانا چاہے وہ جتنی بھی ہے. تو یہ ہے اصل میں مسلمانوں کا خوشی کا کرائٹیریا. اب اس کو کمپیئر کریں دوسرے کرائٹیریا سے تو ان میں سے ایک بھی چیز آپ کو، جو پچھلا کرائٹیریا میں نے بتایا تھا جو کہ غیر مسلم جو معاشرے ہیں وہاں پر پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک بھی چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی ان کے کرائٹیریا میں. سو الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک بندہ کتنا خوش ہے تو اس سے یہ 6 سوالات آپ کو کرنے چاہیے جو 6 کرائٹیریاز ہیں، بجائے کہ یہ کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے یا اس کے پاس فیسلٹیز کتنی ہیں یا اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ریسرچز کوٹ کروں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا. کل کو ہماری کسی سے بحث ہوتی نا تو ہم یہ ریسرچز کوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں سائنٹیفک ریسرچز ہیں، ماہر نفسیات نے باقاعدہ ریسرچز کنڈکٹ کی ہوئی ہیں اس موضوع پہ. مثال کے طور پہ اچھی نوکری، اس پر انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. ریسرچ یہ تھی کہ انہوں نے کافی زیادہ اس کا سیمپل سائز تھا. سیمپل سائز سے مراد ہے کہ اس ریسرچ کا کتنے لوگ حصہ ہیں. تو مثال کے طور پہ 20,000 کے قریب لوگوں سے نا انہوں نے ایک سوال پوچھا جو کہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور گریجویٹ ہونے جا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری ڈریم کمپنی کیا ہے، یعنی تمہیں کہاں جاب مل جائے تو تم خوش ہو. تو کسی نے کہا گوگل، کسی نے کہا مائکروسافٹ، کسی نے کہا فیس بک. اب ظاہر ہے بہت بڑی کمپنیز. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جاب مل جاتی ہے تو کتنا خوش ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بہت خوش ہوں گا، اور اس کے مطابق انہوں نے ان کو ایک سکور دے دیا یعنی 8 آؤٹ آف 10. پھر پوچھا کہ اگر نہیں ملتی تو کتنا ڈپریس ہوگے، کتنا غمگین ہوگے؟ تو انہوں نے کہا بہت زیادہ، میری تو زندگی ختم ہو جائے گی، میں نے تو اس جاب کے لیے ہی پڑھائی کی تھی اور مجھے نہ ملی تو پھر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. یعنی جو پریڈکٹڈ سکور تھا ان کا، پریڈکٹڈ یعنی جو وہ پریڈکٹ کر رہے تھے
وہ یہ تھا کہ اگر جاب مل جاتی ہے تو میری خوشی 8 آؤٹ آف 10 ہوگی، لیکن اگر جاب نہیں ملتی تو میری خوشی 4 آؤٹ آف 10 ہوگی۔ مزے کی بات یہ کہ جب ان کو جاب نہیں ملی کچھ کو واقعی، تو پھر 2-3 دن بعد جب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا زندگی ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ شروع میں تھوڑا سا غم آیا تھا، ڈپریشن آئی تھی، لیکن ہمیں ایک اور جاب مل گئی تو ہم اس میں خوش ہیں۔ تو اس ریسرچ سے سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات نے یہ ثابت کیا کہ دیکھیں ہم بہت اوور ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑھا چڑھا کے اپنی سچویشن سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نہ ملا تو میں برباد ہو جاؤں گا، یہ نہ ہوا تو زندگی ختم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کئی نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی پسند ہے اور میری بس دعا کرے شادی ہو جائے ان سے، نہ ہوئی تو میری زندگی ختم ہے اور میں نے کبھی شادی نہیں کرنی۔ اور وہی نوجوان ماشاءاللہ خدا نہ خواستہ اگر نہ ہو ان کی وہاں شادی، وہی نوجوان 2-3 سال بعد بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی کہیں اور شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو مراد یہ ہے، یہ مثال دینے سے آپ کو، کہ یہ غلط چیز ہے کہ انسان کہے جی کہ نہیں یہ فلانی چیز مجھے مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ انسان کے اندر باقاعدہ کیپیبلٹی ہے کہ انسان کسی بھی چیز پہ خوش ہو سکتا ہے۔ اوکے، یہ پہلی چیز۔ کوئکلی جی دوسری چیز دیکھیں، گڈ سیلری۔ انہوں نے کہا جی کہ اچھی سیلری۔ ایک ریسرچ ہے، اس جو ریسرچ کرنے والی خاتون ہے اس کا نام رشین ہے چونکہ، تو عجیب سا نام ہے، سونجا لیوبومسکی۔ اس نے 2008 میں اس خاتون نے ایک ریسرچ کی۔ ریسرچ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کے پاس گئی جو $30,000 پر ایئر کما رہے تھے، $30,000 سالانہ کما رہے تھے، اور ان سے اس نے ایک سوال پوچھا، کہا کیا آپ خوش ہیں اپنی سیلری سے، کیا آپ اپنی تنخواہ سے خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کیوں، اچھی خاصی سیلری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھیں ہمارے خرچے بہت ہیں، مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کتنی ہوگی تو آپ خوش ہیں؟ تو انہوں نے اندازہ لگا کے کہا کہ دیکھیں جی $50,000 ہو تو ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس گئی جو $1,00,000 پر اینم کما رہے تھے، $1,00,000 سالانہ کما رہے تھے۔ ان سے جا کے پوچھا آپ خوش ہیں؟ اور اتفاقاً سیم جواب، نہیں بس ضروریات بہت ہیں اور اس سے بھی بہتر جاب کوئی مل جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کتنی تنخواہ ہو جائے تو آپ خوش ہوں گے؟ انہوں نے کہا $2,50,000 پر اینم ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی جس گروپ کے پاس گئی تھی ان کی ڈریم سیلری تھی 50,000، وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ $50,000 ہمیں پر ایئر مل جائیں، آپ کی تو ان سے ڈبل ہے، $1,00,000 ہے، آپ کیوں نہیں خوش ہیں؟ تو ان کا جواب آئیں بائیں شائیں انہوں نے کیا، اور انٹرسٹنگلی اس کے بعد وہ $2,50,000 کمانے والوں کے پاس گئی، انہوں نے بھی سیم آنسر کیا، اور جب ان سے پوچھا کتنی ہوگی تو راضی ہو جائیں گے، کہتے ہیں $5,00,000۔ اس ریسرچ سے اس نے وہ بات کنکلوڈ کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی۔ اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ انسان کبھی خوش نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر آدم کے بچے کو سونے کا ایک پہاڑ ملے یا سونے کی ایک وادی ملے تو وہ چاہے گا دوسری ملے، دوسری مل جائے وہ چاہے گا تیسری ملے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بچے کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ ہے اصل میں ریسرچز آج کی، ٹھیک ہے، ماہر نفسیات کی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ 1400 سال پہلے کے بتائے ہوئے۔ پھر جی ایک کتاب ہے، بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، اس کا نام ہے دی امریکن پیراڈاکس۔ یہ ریسرچز میں کوئکلی شیئر کر کے پھر آگے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ ریسرچز شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ مغرب تو ریسرچ کر کے اس طرف آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں نے ہمیں آلریڈی جو ہے وہ چیزیں اخذ کر کے دی ہوئی، الحمدللہ، اس میں ہمیں بہت پراؤڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ریسرچ ہے، یہ ایک کتاب ہے جی دی امریکن پیراڈاکس کے نام سے۔ پیراڈاکس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو نہ سمجھ آنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب ایک چیز ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی کہ جیسے جیسے سہولیات بڑھی ہیں، سہولیات سے مراد ہے موبائل فون، ٹریول آسان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پہلے جو ہے وہ ایک مہینہ لگ جاتا تھا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے پہ، اور بحری سفر ہوتا تھا، وہ خطرناک بھی تھا، ظاہر ہے طوفان آ جائے تو بہت مسئلہ ہو جاتا تھا۔ اب تو ہوائی جہاز بن گیا، اب تو گاڑیاں بن گئی ہیں، اب تو ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کھلا ہے ہر انسان کے پاس، اب تو سہولیات بہت ہیں،
اب تو شاپنگ کرنے ہم سامنے چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے مالز بن گئے. پہلے تو انسان شکار کرتا تھا, ہنٹنگ کرتا تھا, ہنٹنگ کر کے پھر وہ کھانا بناتا تھا. اب تو فوڈ پانڈا کا دور ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کے لوگوں کی خوشی, اور یہ 2 سٹیٹسٹک ہیں. 1940 کا جو سروے ہے وہ انہوں نے پریزنٹ کیا کہ 1940 میں, سن 1940 میں ایک سروے ہوا تھا امریکہ میں, جس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کتنا خوش ہیں, اور ان کو اوور آل ایک سکور دیا 7.5 آؤٹ آف 10, یعنی ایوریج ہیپینس سکور 7.5/10 میں سے. اور 2015 میں انہوں نے سیم سوال دوبارہ لوگوں سے پوچھا اور یہ دریافت کیا کہ آج کے لوگ 7 آؤٹ آف 10 خوش ہیں, 7/10 خوش ہیں, یعنی 0.5 خوشی گر گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے پیراڈاکس, نہ سمجھ آنے والی چیز. یعنی سہولیات سے تو خوشی بڑھنی چاہیے تھی, لیکن سہولیات بڑھنے سے خوشی گر گئی. یہ ایک بہت عجیب بات ہے. جیسے کہ وہ انہی کا ایک پیسٹر ہے, پادری, وہ اپنے دور کے عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم بڑے ہی عجیب دور میں رہ رہے ہیں, جبکہ ہم نے گھر بڑے بڑے بنا لیے لیکن فیملیز چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی. اور پھر اس نے کہا کہ میڈیسنز بہت زیادہ ہیں لیکن بیماریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ ایکسپرٹس بہت زیادہ ہیں, یعنی تجزیہ نگار بہت زیادہ ہیں, لیکن مسائل اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے, مسائل تو کم ہونے چاہیے تھے جب تجزیہ نگار اتنے زیادہ ہیں. تو یہ ہے اصل میں نہ سمجھ آنے والی بات. بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اس وقت مغرب جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے, ٹھیک ہے. ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فینومینا اصل میں کیا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے یہ فینومینا کیا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو سکون اگر کہیں ہے تو وہ پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر اللہ کو تم نے زندگی سے نکالا, اگر روحانیت کو ہی زندگی سے نکال دیا, تو پھر چاہے پیسہ کماتے رہو, چاہے جو ہے وہ اچھی جابز کرتے رہو, ایجوکیشن حاصل کر لو, خوشی تو نہیں ملنے کی. چند سیکنڈ کے لیے, کچھ دیر کے لیے مل جائے گی, لیکن اس کے بعد دوبارہ انسان جو ہے اس پہ ایک بھاری پن جو ہے وہ طاری ہو جائے گا. تو الحمدللہ جی, یہ کچھ ریسرچز شیئر کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ یہ تھا کہ آپ لوگ خوش ہوں اور آپ لوگ جو ہے اس پہ فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. تو چپ کر کے ہمیں بس اسلام پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے. اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کوئکلی کچھ رکاوٹیں رکھوں گا. خوشی کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم خوش کیوں نہیں رہ پاتے, یہ میں نے چند ایک جو ہے وجوہات دریافت کی اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملہ لوگ کیا کہیں گے, یہ اصل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری خوشی میں. اور مثال کے طور پہ دیکھیں نا, کئی لوگ دین پہ آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کیا چیز روک دیتی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ جو ہے مجھے مولوی کہیں گے وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہے کہ وہ دین میں آ کے خوش رہنا چاہتے ہیں, گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو ایک پیئر پریشر ہے, لوگوں کی طرف سے جو تانے ہیں, وہ پھر انہیں ڈرا دیتے ہیں. اور اس پہ میں کوئکلی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ تو فرضی ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے ایک مثال دینے کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور واقعہ یہ ہے جی کہ ایک بادشاہ تھا, اس کی سلطنت میں ایک شخص رہتا تھا اور اس شخص کے پاس ایک بہت ہی نایاب گھوڑا تھا, بہت ہی نایاب گھوڑا. بادشاہ جو تھا وہ گھوڑوں کا بہت شوقین تھا. بادشاہ کو پتہ لگا کہ اس شخص کے پاس تو سب سے نایاب گھوڑا ہے, تو اس نے اپنے وزراء کو بھیجا, کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہو کہ بادشاہ اس کو خریدنا چاہتا ہے, بادشاہ وقت. وزراء آئے, اس شخص کو جب بلایا, کہا جی کہ آپ کا گھوڑا بادشاہ کو پسند آ گیا, بڑے خوش قسمت ہیں, تو بتائیے کتنی رقم چاہیے آپ کو, ہم منہ مانگی رقم دیں گے. بادشاہ نے کہا منہ مانگی رقم دو. تو وہ شخص مسکرایا, اس کی ویلیوز بہت سٹرونگ تھی, اس کے اقدار بڑے مضبوط تھے. اس نے کہا مسکرا کے کہ دیکھیں جی یہ گھوڑا فور سیل نہیں ہے, اس گھوڑے کے ساتھ میرے جذبات ہیں, بچپن سے بچے کی طرح پالا ہے, تو میں وہ انسان تو نہیں ہوں کہ میں اس کو کچھ پیسوں کے لیے جو ہے بیچ دوں گا. وزراء بڑے حیران ہوئے, بڑا پریشان ہوئے, کہتے کہ سوچ لو, بادشاہ سلامت منہ مانگی رقم جو ہے تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. اس نے مسکرا کر کہا کہ میں نے سوچ لیا اور میں اسے نہیں بیچ سکتا. واقعہ آگے جاتا ہے جی کہ لوگ آ جاتے ہیں اور لوگ اسے تانا دینا شروع کرتے ہیں کہ تو کتنا بدقسمت ہے, یعنی ایک گھوڑے کے لیے تو نے بادشاہ کی آفر کو ٹھکرا دیا. اب دیکھیں لوگوں کا پریشر آنا شروع ہوا ہے. اس کے بعد واقعہ یہ ہوا جی کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے, دوسرے تیسرے دن بس بھاگ گیا, چلا گیا وہاں سے. لوگ آ گئے, کہتے ہن آرام ہے,
ہم نے کہا تھا بیچ دیتا، اب تو بھاگ گیا، اب تو کیا کرے گا؟ اس نے مسکرا کر کہا اللہ کی مرضی، اللہ بہتر جانتے ہیں کیا معاملہ ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے اس سے بہتر دے دے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے دے۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہوا یہ جی، واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا 12 گھوڑے اور لے آیا اپنے پیچھے، یعنی وہ گھوڑوں کا سردار تھا، وہ بھاگا تھا لیکن بھاگ کے 12 گھوڑے وہ اور لے آیا۔ اب پھر لوگ جمع ہو گئے، کہتے واہ یہ تو تیرا پلان تھا، تو تو بڑا خوش قسمت ہے، تو نے تو جان کے گھوڑے کو بھگایا تھا تاکہ 12 گھوڑے اور آ جائے۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، تم لوگ جو ہے نا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کا ایک جو ہے نا وہ تم ایونٹ پکڑتے ہو، ایک انسیڈنٹ پکڑتے ہو اور پوری زندگی کو اسی طرح سے سمجھتے ہو کہ جی بس یہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کی دین ہے الحمدللہ، اور گھوڑے آ گئے۔ اور پھر بس آخری چیز کے واقعہ ایسے ہے کہ وہ جو گھوڑا تھا، جو مین گھوڑا تھا، اس پہ اس کا بیٹا سوار تھا ایک دن۔ تو اس گھوڑے نے کیا کیا کہ جی جزاک اللہ، وہ اس کے گھوڑے پہ سوار تھا اس کا اکلوتا بیٹا، اور گھوڑے نے دبک کے جو ہے اس بچے کو گرا دیا تو اس بچے کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب لوگ پھر آ گئے، کہتے دیکھا یہ ہے ہی منحوس، اس کو اگر تو شروع میں بیچ دیتا تو آج تیرا جو اکلوتا بیٹا ہے اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی۔ اس نے پھر دکھ کا اظہار تو کیا، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو لکھا تھا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحت دیں، تندرستی دیں، اب پتہ نہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ میں شروع سے اب تک ٹھیک کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی ویلیوز اور اقدار کے مطابق چل رہا ہوں، لوگوں کے ڈر سے وہ فیصلے چینج نہیں کر رہا تھا۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی بات سننی نہیں ہے، عقل مند لوگوں کی بات سننی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں نیگیٹو لوگوں کی۔ اب ہوا یہ کہ اس جگہ خانہ جنگی ہو گئی، جنگ چھڑ گئی، اور اصول یہ تھا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ جس کسی کا بھی لڑکا ہے جوان وہ ہماری آرمی میں آئے گا، وہ ہمارا سولجر بن کے لڑائی کرے گا۔ اب بادشاہ کے سولجرز آئے وہاں پہ فوجی، اور ہر گھر میں جو ایک اکلوتا بیٹا یا 2 بیٹے 3 بیٹے جو بھی تھے انہیں لے گئے، کہتے جی کہ یہ تو اصول ہے کہ ہم نے ان سے لڑوانا ہے۔ جنگ چھڑ گئی، جب اس کے گھر آئے تو دیکھا اوہو اس کے بیٹے کی تو ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کو کہا رہنے دو، یہ انہی کے پاس رہنے دو۔ اب لوگ دوبارہ آئے، کہتے واہ تو بڑا خوش قسمت ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس ہے، ہمارے بیٹے جو ہے وہ لے گئے وہ لوگ۔ اس نے کہا بس میری بس ہو گئی ہے، تم لوگ انتہائی کن ذہن لوگ ہو، اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم زندگی کا ایک جو ہے وہ انسیڈنٹ پکڑتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمام زندگی برباد ہو گئی۔ تو دیکھیے یہ بڑا زبردست واقعہ ہے ہمارے لیے کچھ باتیں سمجھنے کے لیے۔ میں نے جیسے پہلے کہا فرضی ہے، لیکن یہ کہ کچھ ایسی مثالیں اور کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے لیسنز والے ہوتے ہیں۔ اس میں لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو اپنی اقدار، اپنے ویلیوز پتہ ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے دین کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد لوگ جو مرضی کہتے رہے، کرٹیسائز کریں یا آپ کو کوسیں یا آپ کو تانے دیں، آپ جمے رہیں، آپ کھڑے رہیں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچیں۔ یہ چیز آپ کو بہت آگے لے جائے گی۔ تو یہ پہلی چیز جی جو خوشی کے رستے میں رکاوٹ ہے، یہ ہے جی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا نا کہ ایک کپل میاں بیوی جو ہے وہ ایک گدھے پہ سوار تھے، تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں، گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ میاں حیران ہوا، وہ اتر گیا۔ جب وہ اترا صرف بیوی گدھے پہ سوار تھی، وہ پیدل چل رہا تھا۔ اب جو ہے وہ لوگ کہتے کہ وہ دیکھو تھلے لگے ہوئے، بیوی جو ہے وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور خود پیدل چل رہا ہے۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں، بیوی کو جو ہے وہ پیدل چلاتا ہوں۔ اب کہتے دیکھو کتنا ظالم، بیوی کو پیدل چلا رہا ہے، عورت ذات کو پیدل چلا رہا ہے، خود جو ہے وہ گھوڑے پہ گدھے پہ بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا نہ میں بیٹھوں گا نہ وہ بیٹھے گی۔ آپ کہتے کتنا بے وقوف ہے، گدھا استعمال ہی نہیں کرنا۔ تو دیکھیں لوگ جو ہے نا کبھی راضی نہیں ہوں گے، لوگ باتیں بھی کریں گے۔ سوشل میڈیا کے دور میں تو پھر بہت ہی چیزیں چلتی رہتی ہیں، آپس میں کومنٹس بھی آتے ہیں، بڑا کچھ آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو حق ہے وہ کرنا چاہیے اور لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ دوسری وجہ خوش نہ رہنے کی جی ہے کہ زندگی کا ایک واقعہ اٹھا لینا اور بس اسی پہ روتے رہنا۔ اس کو جو ہے نا وہ فوکلزم کہتے ہیں، سائیکالوجی کی لینگویج میں فوکلزم، کہ آپ کا فوکس ایک ہی چیز پہ ہے۔ اس کی مثال بہترین ایک رائٹر ہیں اردو کے بڑے مشہور، وہ اپنی زندگی کا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا،
اور میں اس کو کہہ رہا تھا بیٹے باہر دیکھ بارش ہو رہی ہے, موسم بہت اچھا ہے, انجوائے کرو, تتلیوں کو دیکھو, بارش کو دیکھو, بادلوں کو دیکھو, گراس کو دیکھو, گھاس کو دیکھو, پھولوں کو دیکھو. انہوں نے کہا کہ وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا, وہ کھڑکی کے صرف کونے پہ ایک جگہ دیکھ رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ بیٹے میں تجھے باہر دکھا رہا ہوں, تو کونے پہ دیکھی جا رہا ہے, کیا وجہ؟ اس نے کہا دادا ابو یہ کیا ہے, یہ کونے پہ کیا ہے؟ کہتے میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. بہرحال کہتے جب اس نے میری توجہ اس طرف دلائی تو میں نے دیکھا, اور جب میں نے غور کیا تو ایک مری ہوئی مکھی جو ہے وہ کونے پہ جمی ہوئی. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا بیٹے باہر گھاس ہے, بادل ہیں, بارش ہے, تجھے مری ہوئی مکھی نظر آ رہی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بچے نے اس دن وہ بات سکھا دی. وہ بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں شکر کرنے کے لیے, لیکن ہمارا سارا فوکس وہ ایک مسئلے پہ, یہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, یہ میرے ساتھ غلط ہو گیا. ہم اس کو اوور کم ہی نہیں کر پاتے, ہر وقت اس پہ فوکس ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس کو کہتے ہیں فوکلزم. اور یہ خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اپنی خامی پہ نظر رکھنا اور ساری کوالٹیز کو بھول جانا, اور اپنی آزمائش پہ نظر رکھنا اور ساری نعمتوں کو بھول جانا. ٹھیک ہے, اس کو فوکلزم کہتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے کبھی بھی راضی نہ ہونا, اس سے کبھی بھی خوش نہ ہونا, یہ بھی خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو حدیث سنانا چاہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں پوری پالیسی ہے, اس پالیسی کو اپنا لیں. پالیسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھا کرو. یہ بہت زبردست فارمولہ ہے. یقین کیجئے آپ کسی بھی مسئلے سے گزر رہے ہیں زندگی میں, کسی بھی مسئلے سے, یقین کریں دنیا میں کوئی نہ کوئی ہے جو آپ سے بھی بدتر سچویشن میں. اور اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی نا, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, کہ حمد بیان کرتے ہیں ہم اللہ کی جس نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا. تو دیکھیے یہ سوچنا کہ میرے پاس کم چیزیں ہیں یا میرے پاس فلانی چیز نہیں ہے, اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک حدیث آپ کو اور سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص صبح اٹھے اور اس کے پاس تین چیزیں کیا؟ نمبر 1 اس کے پاس صحت ہے, اس کے پاس اچھی صحت ہے. نمبر 2 اس کے پاس سیکیورٹی ہے, تحفظ ہے, وہاں خانہ جنگی نہیں ہے اور وہ تحفظ وہ محفوظ ہے. اور نمبر 3 اس کے پاس اس دن کا رزق ہے, مہینے کا نہیں, اس دن کا رزق ہے. تو یہ ایسے ہے جیسے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو, اس حدیث کو ہم اپنا رول بنا لیں. ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں 10 سال بعد کیا ہوگا, ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں وہ مہینے بعد کیا ہوگا, پتہ نہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, مہینے بعد ہمارا کیا بنے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دن کا رزق موجود ہے تو شکر ادا کرو, یہ تو تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تو یہ اس کا سلوشن ہے. تو تیسری چیز میں نے بتائی جی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں ناخوش ہونا. چوتھی چیز پاسٹ میں رہنا, ماضی میں رہنا, ماضی سے آگے نہ بڑھنا اور ماضی کی ندامت رکھتے رہنا, ریگریٹ جسے کہتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی, کوئی غلط فیصلہ ہو گیا, تو ماضی ہے, وہ تو اب واپس نہیں آ سکتا, نہ ہی آپ ماضی میں واپس جا سکتے ہیں. جو ہوا اس کے نتیجے میں اس کو تقدیر مان کے انسان جو ہے وہ بس آگے چلے, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور اللہ سے استغفار کرے. لیکن بہت سے لوگ ہم میں سے جو ہے نا وہ صرف ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ فیوچر, مستقبل کے جو ہے نا وہ کچھ خوف ہوتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, پتہ نہیں مجھے چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو دیکھیے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی بڑی گارنٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک اللہ کے دوست, اللہ کے ولی, ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا. اور علماء کرام کہتے ہیں غم ماضی کا ہوتا ہے اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا غم اور خوف دونوں ریموو کر دوں گا, بشرط یہ کہ میرا دوست بنو, میرا ولی بنو. کتنی بڑی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی. تو یہ جی چوتھی ریزن ہے. اور پانچویں ریزن ہے غلط سوچ, مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر ایک روڈ پہ کنکریاں پڑی ہوں
تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار ہو جائے گی، لیکن اگر جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری روڈ پار ہوگی۔ جب سوچ میں ہی غلطی ہے، سوچ میں ہی کنکری ہے، تو وہ بندہ نہ اچھے حالات میں خوش ہے نہ وہ برے حالات میں خوش ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ ہر حال میں خوش تھے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے کہ وہ گھر آ کے اپنی بیویوں پہ بولے ہوں، شاؤٹ کیا انہوں نے، غصہ نکالا ہو۔ کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ انہوں نے اپنے غلام انس بن مالک کو کبھی ڈانٹا ہو، حالانکہ اچھے خاصے سٹریس میں ہوتے تھے ہمارے نبی۔ سٹریس تو نیچرل ہے نا، آتا تھا۔ دشمن کتنے تھے، باتیں بہت کرتے تھے، تانے دیتے تھے، قتل تک کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے پلاننگ کی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ ان کا رویہ کیا تھا۔ تو یہ سکینت تھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بہترین انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پانچویں ریزن جی میں نے بتائی، غلط سوچ۔ جس کی سوچ ہی غلط ہے، اللہ معاف کرے، پھر وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے سائنٹیفک ریسرچ ہے، سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی حالات کی وجہ سے نہیں ہے، خوشی سوچ کی وجہ سے ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، جس کی سوچ اچھی ہے وہ خوش رہ لیتا، وہ اللہ کا شکر کر کے خوش رہ لیتے۔ یہ تو اب ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ کو جی، اور چھٹی اور آخری ریزن بتا دیتا ہوں کہ ہم خوش کیوں نہیں رہتے۔ کوگنیٹو ڈسوننس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں، جس کو میں آسان لینگویج میں کہوں گا ذہنی تذبذب۔ ذہنی تذبذب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے، لیکن آپ اس کے الٹ کر رہے ہو، تو پھر انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی کو پتا ہے کہ یار مجھے نماز پڑھ کے سونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا، فار وٹ ایور ریزن، وہ نہیں پڑھ رہا، فالو نہیں کر رہا صحیح سے دین کو۔ یا مثال کے طور پہ کسی کو پتا ہے جی کہ سگریٹ حرام بھی ہے، اب تو فتاوا موجود ہے، دوسرا تو اس کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسموکنگ کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، تو کوگنیٹو ڈسوننس آئے گی، ذہنی تذبذب آئے گا، اور اس کی خوشی اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، اللہ سے دعا کر کے آج سے ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ نہیں جی دیکھیں میں نے اگر گناہ چھوڑنے کا تہیہ کیا میں چھوڑوں گا، کوشش جو ہے میں پوری کروں گا۔ اگر میں نے اللہ کی اطاعت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے کرنی ہے، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری کوشش ہے۔ تو یہ 6 وجوہات میں نے آپ کو بتائیں۔ اب انشاءاللہ کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو خوشی آٹومیٹکلی لاتی ہیں، یعنی خوشی کی کنجیاں، کیز ٹو ہیپینس، وہ کیا ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ لیٹ اٹ گو۔ لیٹ اٹ گو سے مراد ہے جانے دو۔ کس چیز کو جانے دو؟ بس ریلیکس ہو، غصے کو جانے دو، صبر کر لو، پی جاؤ، اپنے اندر جو ہے وہ ٹالرنس لے کر آؤ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ آیت کس کے بارے میں آئی تھی؟ یہ ہے جی سورہ نور کی آیت، آیت نمبر 22۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دیکھو معاف کر دو اور جانے دو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں نہیں پسند اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحمان الرحیم۔ یہ آیت آپ کو پتہ ہے کس کے بارے میں؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے حضرت مستح، اور وہ انفارچونیٹلی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ جو الزام لگا تھا واقعہ ایک، تو اس میں بس وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہے بہلایا گیا، انہیں پھسلایا گیا، وہ شامل ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق ان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ غریب تھے، ابو بکر صدیق ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ جیسے ابو بکر صدیق کو پتہ لگا، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ میری بیٹی کے خلاف ایسی باتیں یہ شخص کر رہا ہے، ابو بکر صدیق نے تہیہ کیا کہ اس کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گیا اور کہتے کہ میں اس کو پہلے سے بھی زیادہ دوں گا، یعنی میں اسے معاف بھی کروں گا، اور پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے اس سے خوشی آئے گی، بدلہ لے سکتے ہیں ہم، بدلہ لینے کی پوری سکت ہو اور انسان معاف کر دے، یقین کریں اسے وہ خوشی بدلہ لے کے نہیں ہوگی جو کسی کو معاف کر کے ہوگی۔ اس لیے اپنے دلوں سے بوجھ ہٹا دیں۔ کسی سے ناراضگی چل رہی ہے گلے مل لیں، کسی سے کوئی شکایت چل رہی ہے شکایت کو دور کر لیں، کسی سے بہت عرصے سے لا تعلقی چل رہی ہے تعلق کو قائم کر لیں، اور اسی کو کہتے ہیں لیٹ اٹ گو۔ اور یہ ایک آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں، بڑا زبردست کوٹ ہے،
کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا. کیوں؟ کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات رب کے ہاں متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں لیٹ اٹ گو، چھوڑ دیجئے. لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں گے تو لوگ شاید آپ کو دکھ ہی دیں گے. اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں اور اللہ کے لیے ہر چیز کو کریں. دوسری جی کنجی خوشی کی وہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیے. چینج یور ویژن، اپنے دیکھنے کے انداز کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے. اس پر ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے، وہ بھی ایک میں بھی فرضی ہے لیکن ایک مثال بڑی زبردست ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری نظر خراب ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو ڈاکٹر نے ایک اس کے ساتھ جوک کیا، ویسے ہی اسے ڈرایا، کہا کہ ہاں آپ کی تو نظر بہت خراب ہو گئی ہے، آپ کو نہ صرف سبز کلر نظر آئے گا تو آپ صرف سبز کلر دیکھیے. وہ شخص بڑا پریشان ہوا، گھر آیا، اس نے دیواروں کو سبز کر لیا، اس نے چھت کو سبز کر لیا، اس نے بیڈ کی چادر سبز بچھا لی، اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا کمرے میں، ہر چیز سبز کر دی. گھر والوں کو کہا میرے سامنے آنا ہے تو سبز جوڑا پہن کر آنا ہے ورنہ نہیں آنا. ایک دن ڈاکٹر آیا، اس نے دیکھا ہر چیز سبز ہے، بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ کہتا آپ نے ہی تو کہا تھا ہر چیز سبز ہونی چاہیے. ڈاکٹر نے جیب سے سبز چشمہ نکالا، کہا بے وقوف یہ پہنو ہر چیز سبز ہو جائے گی. تم جو ہے دیواروں کو، چھتوں کو، لوگوں کو سبز بنانے میں جو ہے وہ لگ گئے. تو دیکھیے اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بجائے کہ اس بات پہ کڑتے رہیں وہ فلانا کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں میری بات مان رہا، آپ اپنی سوچ، اپنا دیکھنے کا انداز چینج کیجئے. آپ اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. سب سے پہلے آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیے، اللہ برکت ڈال دے گا، اللہ خود بخود آپ کی بات میں اثر ڈال دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اپنی سوچ کو اور دیکھنے کے طریقے کو ہم نے جو ہے وہ چینج کرنا ہے. اور تیسری جو کنجی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کرٹیسزم جو ہے، تنقید، اس کو لرن کریں کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تنقید آئے گی، ہر کسی پہ آئی، اور یقین کیجئے کہ مجھے ہمیشہ جو چیز سکت دیتی ہے اور الحمدللہ تقویت دیتی ہے وہ اصل میں ایک کتاب ہے غم نہ کریں. غم نہ کریں، ڈاکٹر عائض القرنی، شاید آپ نے نام سنا، ان کی کتاب ہے ڈونٹ بی سیڈ، انگلش میں، اردو میں غم نہ کریں. اس میں وہ ایک بڑی زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو بہترین لوگ گزرے ہیں اس امت کے وہ کون ہیں؟ نبی کے بعد صحابہ، اچھا ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو صحابہ کو نہیں چھوڑا. آج کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو اللہ معاف کرے برا بھلا کہتے ہیں اور ان میں غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور ایون گالیوں کی حد تک اللہ معاف کرے جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا صحابہ سے اوپر کون ہے؟ انبیاء. انہوں نے کہا لوگوں نے تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ کامل انسان کون ہے؟ لوگ تو آج ان کے خلاف بھی نعوذ باللہ بکواس کرتے ہیں اور بکواسیات ہیں. اچھا ان سے اوپر کون ہے انبیاء سے؟ اللہ. لوگ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ معاف کرے. جب کرٹیسائز کرنے پہ آئیں، جو دہریے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ تو اللہ کے بارے میں کتنی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کون ہیں؟ اگر نبیوں پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اگر صحابہ پہ ہو رہا ہے، تابعین، تبع تابعین، تو آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نا ہم دین پر عمل کرنا شروع کیا، ہمارے گھر والے ہمارے خلاف ہو گئے، ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمارے دوست ہمیں چھیڑتے ہیں، تانے دیتے ہیں. میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا سکتا ہے تو تم تھوڑے سے تانے نہیں کھا سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو زخمی کرایا. تم جو ہے وہ لوگوں کی تھوڑی باتیں برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ تو پارٹ آف پیکیج ہے. باتیں سننے کے عادی بنو. کرٹیسزم آئے گا، جب حق پہ چلو گے تو اس سے ناخوش نہ ہو، بلکہ یہ تو خوشخبری ہے. آپ حق پہ چل رہے ہیں اور آگے سے رکاوٹ آ رہی ہے، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا دے گا میرے صبر کی. تو یہ جی میں نے آپ کو چوتھی بات بتائی کہ تنقید جو ہے اس کو لینا سیکھیں، ورنہ آپ ناخوش ہی رہیں گے. اوکے، اگلی بات جی، اور ہاں یہ آیت یاد رکھیے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، سورہ فرقان آیت نمبر 20. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے.
تو کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ اب فتنے سے مراد ہے کہ وہ تمہیں تکلیف بھی دیں گے، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے قریبی لوگ تمہیں بہت تکالیف دیں، لیکن اتصبرون، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ اور پھر آگے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، بے شک تیرا رب دیکھ رہا ہے، تیرے رب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس لیے صبر کر، اور صبر ہی کرنا چاہیے۔ آخری چند ایک چیزیں جی، پانچویں چیز دیکھیے، آپ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور واقعات ہیں ان سے انرجی لیا کریں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ جس کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، اسے چاہیے کہ پوتوں کے ساتھ کھیلے، نواسوں کے ساتھ کھیلے، انہیں گلے لگائے۔ جن کے ماشاءاللہ بچے ہیں، اولاد ہیں، اللہ سب کو اولاد دے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ کھیلیں، ٹائم سپینڈ کریں۔ جو پارک میں جا سکتے ہیں وہ پارک میں جائیں، وہاں پہ انجوائے کریں، دیکھیں گھاس کو فیل کریں، صبح صبح کی واک کریں، پھولوں کو دیکھیں۔ اور یہ ایک سائنٹیفک جو ہے نا فیکٹ ہے کہ سبز کلر کو دیکھنے سے سٹریس کم ہوتا ہے، یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے۔ سبز کلر مطلب گھاس کا کلر، آپ خود نوٹ کریں گے کہ کبھی آپ کا موڈ خراب ہونا، آپ گھاس کو دیکھیے گا، سبز کلر کو دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے آپ کا موڈ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا، یہ سائنٹیفک بات ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو پریکٹس کیجئے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے خوشی آتی ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو ہے یہ کہ آپ کا موڈ کافی بہتر ہو جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، لوگوں کی مدد کیجئے، اس سے خوشی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب انسان اللہ کو کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے، لوگوں کے لیے کارآمد ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا، یہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے، آپ کسی کو خوش کریں گے آپ خوش رہیں گے۔ اور یہ کرائٹیریا تو سورہ ضحیٰ میں بھی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ اے نبی، اللہ نے، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، فورسیک نہیں کیا، ترک نہیں کیا۔ کیا اللہ نے تجھے تب نہیں سنبھالا جب تو یتیم تھا؟ اور کیا اللہ نے تجھے ہدایت نہیں دی جب کہ تو ہدایت چاہ رہا تھا؟ اور پھر اللہ نے کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس لیے اے نبی یتیم کو نہ دھتکاری اور مسکین جو ہے اس کی مدد کیجیے۔ ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ ڈپریشن میں ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ بہت غم کی حالت میں ہے تو وہ چپ کر کے دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دے، آپ دیکھیں گے کس طرح سے انشاءاللہ وہ خوش ہوگا۔ یہ نیچرل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے جی۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات نوجوانوں کے لیے خصوصاً کہ دیکھیے، گیجٹ سے زیادہ نیچر میں ٹائم سپینڈ کریں، گیجٹس کو کم سپینڈ کریں، یعنی موبائل فون کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور سپورٹس زیادہ کریں، وہ نیچرل ہے۔ سائیکلنگ کریں، بیڈمنٹن کریں، والی بال کریں، فٹ بال کھیلیں، باہر نکلیں، ہائیکنگ پہ جائیں، مطلب ٹریول کریں، سفر کریں، آپس میں جو ہے آپ کی دوستی بھی بڑھے گی، آپس میں جو ہے وہ ظاہر ہے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریشن کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے گیجٹس کے بجائے نیچر کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ سٹل میرا خیال نیچر کی کچھ چیزیں زندہ ہیں، لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں تو میں جب پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ لاسٹ ٹائم آخری بار رات کو آسمان کب دیکھا تھا غور سے، تو ان کا جواب ہوتا ہے ہمیں نہیں یاد۔ یعنی ڈیلی ہم باہر واک کر رہے تھے لیکن ہم نے آسمان کو ہی نہیں کبھی دیکھا، اس کی خوبصورتی کو کبھی آبزرو ہی نہیں کیا۔ چاند کو کب دیکھا ہے ہم نے لاسٹ ٹائم غور سے؟ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں یاد۔ لاسٹ ٹائم ہم کھلے آسمان کے نیچے کب سوئے؟ سوچنے کی بات۔ اور دیکھیں یہی تو نیچر ہے۔ پرانے لوگ جو ہیں وہ خوش تھے نا، آپ کے سامنے، حالانکہ بڑا سمپل لائف سٹائل تھا۔ آج کا انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے مسائل ہی بہت ہیں، میں خوش ہی نہیں ہوں، کیونکہ پرانے لوگ کھلے آسمان کے نیچے سوتے تھے، آج کا انسان جو ہے وہ 9 انچ کی اسکرین کے نیچے سوتا ہے، موبائل فون اوپر ہوتا ہے، موبائل یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیند آ جاتی، تو وہ تو کوئی نیند نہ ہو۔ تو اس لیے گیجٹس کی بجائے نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ اور آخری چیز، ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور انشاءاللہ میں ٹاک کو ختم کرتا ہوں۔ اگین آپ کہیں گے واقعات بہت سنا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعات سے بات سمجھانا وہ مقصود ہوتا ہے اصل میں۔ آخری بات انشاءاللہ
ایک واقعہ ہے جی کہ 3 دوست تھے اور وہ ایک 75 منزلہ ہوٹل تھا، ادھر انہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ ہم سب سے اوپر والی منزل پر رکیں گے، 75ویں منزل پر سب سے اوپر جائیں گے۔ لیکن ایک رول تھا، ایک اصول تھا اس بلڈنگ کا، اس ہوٹل کا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ 10 بجے کے بعد آئے کسی دن رات کو تو آپ کو سیڑھیوں سے جانا پڑے گا، لفٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ ایک دن لیٹ ہو گئے وہ 10 بجے سے، اب وہ بڑا پریشان ہوئے، سیڑھیوں 75 منزلیں سیڑھیوں سے چڑھ کے جانی ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک پلان بنایا۔ پہلے نے کہا کہ یار پہلی 25 منزلیں میرے حوالے کرو، میں تم لوگوں کو ہنساؤں گا، دل بہلاؤں گا، لطیفے سناؤں گا، تمہارا ٹائم گزر جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کریں۔ اس نے پہلی 25 منزلیں لطیفے سنائے، بڑا ہنسایا، ٹائم پاس ہو گیا، انہیں پتہ بھی نہیں لگا۔ دوسرے کی باری آئی، دوسرے نے کہا اچھا چلو میں نا تمہیں کچھ سنجیدہ باتیں بتاتا ہوں کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے، زندگی میں ترقی کیسے کرنی ہے، میں تمہیں کچھ ٹپس دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی باتیں بتانا شروع کی، بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں، ٹائم پاس ہو گیا۔ اگلے کی باری آئی، 50 منزلیں گزر گئیں اور لاسٹ 25 منزلیں رہ گئیں۔ اگلے کی باری آئی، اس نے کہا کہ میں تمہیں غمگین شاعری سناؤں گا کیونکہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، مجھے بڑی ایسی شاعری آتی ہے غمگین قسم کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے غمگین شاعری سنانا شروع کی، وہ بڑا افسردہ ہو گئے کیونکہ وہ شاعری ایسی تھی۔ بہرحال روم سامنے آ گیا، 75 منزلیں پار ہو گئی، روم سامنے آ گیا۔ تو وہ جو تیسرا دوست تھا اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کمرے کی چابی تو میں نیچے بھولا ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے۔ اب دیکھیے اگین ڈسکلیمر دے رہا ہوں، واقعہ شاید فرضی ہے لیکن لکھنے والے ایک بہترین مثال دیتے ہیں اس واقعے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی اگر 75 سال کی ہے تو پہلے 25 سال ہنسی مذاق میں، ایسے ہی ہے نا، سیریس نہیں، ہنسی مذاق۔ اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، جاب لگی، اچانک سیریس، دنیا کے لیے سیریس، کمانا کیسے، پلاٹ کیسے خریدنے ہیں، انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کورسز کون سے کرنے، سیریس۔ اور اگلی جو منزلیں، اگلے جو 25 سال ہیں وہ غم میں، وہ غم میں اس لیے کیونکہ وہ ظاہر ہے غلط کچھ فیصلے کیے ہوتے ہیں اور ریگریٹس ہوتے ہیں، ندامت ہوتی ہے کہ یار ماں باپ کو ٹائم نہیں دیا، ہم تو اتنا کھپ گئے دنیا میں، فیملی کو ہی نہیں ٹائم دے سکے، پھر یہ کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے غم ہوتے ہیں، ریگریٹس ہوتے ہیں۔ لیکن لکھنے والے کہتے ہیں کہ چابی تو تم شروع میں ہی بھولا ہے، اور وہ چابی تھی کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ طریقہ اور وہ کرینہ صرف اسلام سکھاتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ شروع سے سکھا دیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا بندگی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، انسان کی بندگی نہیں کرنی ہے، اور چلنا ہے زندگی میں تو قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا ہے، اور وہ سوچ بلڈ کرنی ہے شروع میں ہی جو صحابہ کی سوچ تھی۔ صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ صحابہ کی سوچ یہ نہیں تھی اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، ہم ایسے سوچتے ہیں نا اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، 2 دن دعائیں نہ پوری ہوں، ہم کہتے ہیں کہ خیر تو ہے اللہ آپ نے دعا نہیں میری قبول کی۔ صحابہ کی سوچ تھی میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ انشاءاللہ جو ہے جب ہم بلڈ کر لیں گے امت کا زوال ختم ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ امت کی اپلفٹمنٹ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگ جس جس مسئلے سے گزر رہے ہیں ان کے مسائل آسان کریں، اللہ تعالیٰ ان کو حل دیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیوں میں نعمتیں لے آئیں۔ جزاکم اللہ خیر، خوش رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ کوئی بھائی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، یہ گیٹس بند کر دیں، پیچھے سے انتظامیہ والے ساتھی گیٹ بند کر دیں ذرا۔ سوالات کا سیشن ہوگا، نظم و ضبط خراب نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھائی سٹیج کے اوپر نہیں آئے گا سوائے سیکورٹی والے بھائیوں کے۔ جب تک اسٹیج سے اجازت نہیں ہوگی آپ شیخ سے نہیں مل سکتے۔ سوالات کا سیشن سے پہلے ایک ویڈیو دکھائی جائے گی۔ یہ احمد بھائی سٹیج کی لائٹس آف کریں ذرا۔ جامع مسجد الفلاح جس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اللہ کی توفیق سے، اسلامک کمیونٹی سینٹر
مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ اپنی توجہ LED کی طرف رکھیں. یہ بھائی ذرا خاموش ہو جائیں. یہ جو میڈیا والے بھائی ہیں یہ تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جائیں. بھائیوں کو ذرا LED کی طرف دیکھنے دیں. بھائی نیچے بیٹھ جائیں. میڈیا والے بھائی سارے نیچے بیٹھ جائیں 2 منٹ کے لیے. دارالفلاح کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جامعہ مسجد الفلاح اسلامی کمیونٹی سینٹر جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کے ہر بھائی تعاون کریں گے انشاءاللہ. جو آج کر سکتے ہیں وہ آج کریں گے, جو کل کر سکتے ہیں وہ کل کریں گے, جو سامان مہیا کر سکتے ہیں وہ سامان مہیا کریں گے. جی ویڈیو چلائیں. مسجد الفلاح دارالفلاح قصور ایک ایسی مسجد کا قیام عمل میں لانے جا رہا ہے جو نبوی دور کے طرز پر مسجد سے بڑھ کے ایک فلاحی کمیونٹی سینٹر کا کردار ادا کرے گی. جامع مسجد الفلاح اسلامی کمیونٹی سینٹر قصور کے زیر اہتمام عظیم الشان شعبہ جات, اصلاح معاشرہ, تزکیہ و تربیت اور جدید مسائل پر دینی و اصلاحی پروگرامز, قرآن کی تعلیم اور تربیت کو عام کرنے کے لیے فہم قرآن کورسز اور قرآن کلاسز, اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اسلامی لٹریچر کی اشاعت و ترویج, ہر خاص و عام کے لیے واٹر فلٹر پلانٹ کی تنصیب, عوامی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے بیت المال کا قیام, بیوہ اور یتیموں کی کفالت کے ساتھ ساتھ غریب بچیوں کی شادیوں کا اہتمام, مستحق بچوں کی دینی تعلیم, مساجد کی بہتری کے لیے کمزور جماعتوں اور سفید پوش دیندار طبقے کے ساتھ خصوصی تعاون, بھیک نہیں کاروبار کے تحت مستحق افراد کو قرض حسانہ, وبا کے علاج کے لیے فری ڈسپینسری اور بلڈ بینک کا قیام, مسنون جنازہ, تقریب میت اور مسلمان کی وفات کے موقع پر تجہیز و تکفین کا مکمل انتظام. اس ماہ رمضان اس کار خیر کا حصہ بنے اور معاشرتی اسلام میں مسجد کے کردار کو فعال بنانے کے لیے اپنے حصے کا دیا روشن کیجیے. جامع مسجد الفلاح دارالفلاح قصور. جزاکم اللہ خیر. شیخ نے آخر پہ ایک بات کی تھی جو ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں گفتگو کا ایک خلاصہ ہے. آخر میں ایک بات کی تھی ذرا کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے دین کی آبیاری کریں گے انشاءاللہ. پکا وعدہ. دل توڑ مسجد الفلاح میں تعاون کریں گے بھائی اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی خاطر کے لیے امت کے بیٹے بیٹیوں تک پیغام پہنچائیں گے, کالجز یونیورسٹیوں میں پروگرام کروائیں گے, اپنے توسط سے فرقہ واریت کو ختم کر کے قرآن و سنت کا پیغام پہنچائیں گے. یہ وعدہ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے. کس سے کر رہے ہیں وعدہ؟ نوجوان اپنی زندگیوں کو بدلیں گے انشاءاللہ. داڑیاں اب ذرا پتہ چلتا ہے کون کون بھائی وعدہ کرتے ہیں جو سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت کرے. اب سوالات کا سیشن کرتے ہیں. یہ بھائیوں نے ویڈیو دیکھ لی ہے. خواتین بہنوں سے میری گزارش ہے, انتظامیہ کی بہنیں جو ہیں وہ پچھلی طرف کچھ بہنیں چلی جائیں اور وہاں کوئی انتظام کر لیں تاکہ جن لوگوں نے تعاون کرنا ہے. سوالات ہونے ہیں 10 مردوں کی طرف اور 10 عورتوں کی طرف. تو سوالات کا سیشن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. کیونکہ رش زیادہ ہے, کوئی کمی کوتاہی ہم سے رہ جائے تو بھائی ذرا اس کو معاف کر دیجئے گا. سب سے پہلا سوال خواتین کی طرف سے. سب سے پہلے سوال اس طرح سے کیا جائے گا اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا. جزاک اللہ. وبرکاتہ. خواتین سے پہلا سوال یہ ہے کہ محترم شیخ نے ایک کتاب کا ذکر کیا, غم نہ کریں, اس کتاب کے رائٹر مصنف کا نام بتا دیں. خواتین سے پہلا سوال ہے. کسی کو آتا ہے؟ آجے. جواب درست ہے. یہ انعام ان کو دیا جا رہا ہے جاوا سکلز انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, اور بھائی جاوا سکلز والے یہاں موجود ہیں اور انہوں نے ابھی مجھے میسج کر کے کہا ہے کہ دارالفلاح کے توسط سے انشاءاللہ جو بچے ہمارے پاس
कंप्यूटर के कोर्सेज करने आएंगे इंशाल्लाह दारुल फलाह की इस प्रोग्राम की मोहब्बत से 50% डिस्काउंट उन्हें दिया जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये जावा स्किल्स की तरफ से बहन को इनाम दे दें। दूसरा सवाल मर्दों की तरफ। जी सवाल मोहम्मद अली भाई साहब से एक सवाल है कि कुरान मजीद में उमूमी तौर पे जो तरतीब है मुस्बत चीज़ों को पहले बयान किया गया और मनफी चीज़ें बाद के अंदर बयान हुई। जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। रहमत को पहले ज़िक्र किया है और अज़ाब को बाद में। इसी तरह उमूमी तौर पे जन्नत का तज़किरा पहले होता है और जहन्नम का तज़किरा बाद के अंदर होता है। तो आपने खुशी की राह में जो रुकावटें हैं उसको पहले बयान किया है और कुंजियाँ उसको बाद के अंदर ज़िक्र किया है। ये तरतीब बस मैंने तैयारी ऐसे की और करूँगा। बड़ा अच्छा नुक्ता आपने माशाल्लाह, बड़ा इल्मी पॉइंट है। बारकल्लाहु फीकुम। जी पहला सवाल है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इस बात को ज़िक्र किया है कि गैर मुस्लिमों को नज़दीक हयातन तय्यबा से क्या मुराद है। 6 चीज़ें उन्होंने ज़िक्र की हैं, उनमें से 3 आपने बयान करनी। दायां हाथ खड़ा करेंगे, अपनी जगह पे बैठे रहेंगे और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इंतखाब करेंगे। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आप ऐसे नहीं होगा। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो तालीम व तज़किया है। अगर हमारा तज़किया नहीं हुआ तो इस प्रोग्राम का फ़ायदा कोई नहीं है। ये भाइयों से गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें। बारकल्लाहु फीकुम। ये इनामात का सिलसिला नहीं होगा जब तक आप खामोश नहीं होंगे। ये यहाँ ही पड़े रहेंगे इनाम माशाल्लाह। मेरा ख्याल बच्चों को मौका देना चाहिए। जी बेटा आप माइक इधर लाएं। सवाल क्या था जी? अच्छी नौकरी, गाड़ियाँ और लैपटॉप। माशाल्लाह ये बच्चे को इनाम दे दें जी। ये इनाम जावा स्किल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा रहा है जी। दोनों दोनों दो आज इनाम अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 2 इनाम एक साथी को मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ तावन करेंगे तो ये निज़ाम चल पाएगा। सिर्फ हाथ खड़े करने हैं, शोर नहीं करना, अपनी जगह से नहीं हिलना। दूसरा सवाल ख़वातीन की तरफ से। ख़वातीन की जानिब दूसरा सवाल ये है कि मोहतरम शेख ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक अज़ीज़ के बारे में ये इरादा किया कि आज के बाद इसके साथ मैं माली तावन नहीं करूँगा। जिन्होंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे गुनाह का इल्ज़ाम लगाया, उस जनाब अबू बकर के अज़ीज़ का नाम क्या है? कोई बहन ये बता दे। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। इनको इनाम जो है मिस्ता, अबू नहीं है, मिस्ता नाम है, ये दुरुस्त कर लें। तैबा हजामा सेंटर मुश्ताक कॉलोनी की तरफ से बहन को इनाम दिया जा रहा है और ये तैबा हजामा सेंटर वाले भाई कहते हैं कि दारुल फलाह के इस प्रोग्राम की वजह से इंशाल्लाह 30% डिस्काउंट हजामा पर दिया जाएगा। अगला तीसरा सवाल जो है वो मर्दों की तरफ। जी दूसरा सवाल पहले सवाल से रिलेटेड है कि जी ये उन्होंने तस्वीर लेनी जी। अच्छा, ये मुफस्सिरीन के नज़दीक हयातन तय्यबा से क्या मुराद है? 3 चीज़ें यहाँ पे भी आप जिक्र करेंगे।
سے مراد کے اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہو اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ صبر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، یہ بچے کو انعام دے دیں۔ یہ انعام بھی طیبہ حجامہ سینٹر کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے 30% حجامہ پر، طیبہ حجامہ سینٹر مشتاق کالونی۔ اگلا سوال خواتین کی طرف ہے۔ خواتین سے تیسرا سوال یہ ہے کہ محترم شیخ نے خوشی کی کنجیاں جو بیان کی ہیں ان میں سے 4 خوشی کی کنجیاں بیان کر دیں۔ السلام علیکم۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لینا، دوسروں کی مدد کرنا، مشینری استعمال کرنے کے بجائے قدرتی چیزوں میں وقت گزارنا، اللہ کا ذکر کرنا اور لوگوں کی تنقید پر صبر کرنا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جواب درست ہے۔ یہ انعام ان کو ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ بہن کو انعام دے دیں ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی طرف سے۔ جی، تیسرا سوال آپ بھائیوں سے ہے۔ ہمارے شیخ محترم نے 2 ریسرچز بیان کی ہے جو امریکہ کے اندر ہوئی خوشی کے اوپر، اس کے سن ذکر کرنے۔ یہ گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ صرف ہے یہ۔ 1940 اور 2015۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ جواب۔ یہ انعام ان کو دیا جا رہا ہے ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی طرف سے۔ اگلا سوال خواتین کی طرف ہے۔ جی، خواتین سے چوتھا سوال یہ ہے کہ خوشی کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ 3 کوئی بہن بتا دیں۔ غلط سوچ، مستقبل کے خوف اور ماضی میں رہنا۔ درست ہے جواب؟ جزاک اللہ، جواب درست ہے۔ یہ بہن کو انعام ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی طرف سے دے دیں۔ اگلا سوال مردوں کی طرف۔ جی، چوتھا سوال ہے، حدیث کی روح سے بادشاہ کون ہے؟ جی، آسان سوال ہے، بس ہاتھ کھڑا کریں، آواز نہیں آنی چاہیے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ دین کی روح سے بادشاہ وہ ہے جو اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ حدیث بیان کی ہے ہمارے معزز مہمان نے، وہ حدیث کوٹ کرنی ہے۔ جی جی جی۔ صبح اٹھے تو اس کے پاس اچھی صحت ہو اور اس دن کا رزق اور تحفظ ہو۔ جی، بارک اللہ فیکم، جواب درست ہے۔ یہ انعام ہمارے محترم بھائی حاجی عمران صاحب کی طرف سے بھائی کو دیا جا رہا ہے۔ اگلا سوال خواتین کی طرف سے شور نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو مائک کے قریب خواتین شور کرتی ہیں، اوپر شور آتا ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ انتظامیہ والی بہنیں اس بہن کو مائک کے قریب لایا کریں جس نے جواب دینا ہے۔ اگلا سوال خواتین کی طرف۔ 5واں سوال یہ ہے کہ گفتگو کے دوران خوشی کی راہ میں رکاوٹیں بتاتے ہوئے ایک پہلو یہ بیان کیا کہ جو پاس ہے اس پر راضی نہ ہونا۔ اس کے ذیل میں ایک حدیث کا مفہوم بتایا گیا تھا، کوئی بہن وہ حدیث بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو جب اگر سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو یہ چاہے گا اسے اور سونے کا پہاڑ ملے۔ امت اسی سال میں یہ صرف
یہ جو آپ نے روایت بتائی ہے یہ کسی اور پوائنٹ کے تحت ہے. جو میں نے گزارش کی ہے کہ جو پاس ہے اس پر راضی نہ ہونا، اس ضمن میں ایک روایت کا مفہوم بتایا تھا، وہ واضح کر دیں. یہ جواب درست ہے. یہ انعام بہن کو الانصار اسکول مدینہ ٹاؤن کی طرف سے ہے. اگلا سوال مردوں کی طرف سے. میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی بےتاب ہیں جواب دینے کے لیے. یہ بعد میں ہم سے پھر شکوے کریں گے، اس لیے پیچھے کی طرف بھی ذرا توجہ دی جائے. جی آسان سوال ہے. ہمارے شیخ محترم نے غم اور خوف میں فرق بیان کیا ہے. غم اور خوف کے اندر فرق کیا ہے؟ غم جو ہوتی ہے وہ پاسٹ کی کیفیت ہوتی ہے اور مستقبل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ خوف ہوتا ہے. جی بارک اللہ فیکم، جواب درست ہے. یہ انعام بھائی کو الانصار اسکول کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اگلا سوال خواتین کی طرف. جی چھٹا سوال یہ ہے، جو پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ جو ایک پہلو بتایا کہ جو پاس ہے اس پر راضی نہ ہونا، اس کے ضمن میں ایک دعا بھی بتائی تھی، تو اس دعا کا کم از کم مفہوم کوئی بہن بتا دیں. سورہ سواد سے بتایا گیا تھا کہ قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دعا یہ قرآنی آیت نہیں کہا، دعا ایک مسنون دعا. جی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جواب درست ہے. یہ شکار نان بیٹیاں کلاں کی طرف سے انعام بہن کو دیا جا رہا ہے. اگلا سوال مردوں کی طرف. جی آج کا سب سے آسان سوال، شیخ محترم نے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ آیت کس صحابی کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ ویسے اس پہ سارے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے جتنے مشہور وہ صحابی ہیں. یہ خاموش بیٹھ، نیچے بیٹھ جائے. یہ اگر ایسے ہوگا تو پھر یہ سلسلہ ہم بند کر دیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یہ انعام جو ہے زمزم فارمیسی کی طرف سے بھائی کو دیا جا رہا ہے. یہ بھائی خاموش ہو جائیں، بھائیوں سے گزارش ہے ذرا خاموش ہو جائیں، اس طرح سلسلہ تو نہیں چلے گا. اگلا سوال خواتین کی طرف. 7واں سوال خواتین کی جانب یہ ہے کہ گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی جس کے اندر حیاتاً طیبہ کا ذکر ہے. وہ کون سی سورہ مبارکہ کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے؟ خواتین سے یہ سوال ہے. جی بارک اللہ فیکم، جواب درست ہے.